جعلنا منسكهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من رسول وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور دوستوں، اس آیت سے آج شروع ہوا ہے، اسی طرح کی ایک آیت پیچھے گزر چکی ہے اور سورہ حج کی تقریباً 34ویں وہ آیت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی یہی الفاظ استعمال کیے تھے. لکل امت جعلنا منسکن کا لفظ استعمال کیا تھا. منسکن لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، وہاں کے الفاظ یہ تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی لفظ منسکن کو استعمال کیا تھا. اور یہاں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ منسکن دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک قربانی کے معنی میں، جو پچھلی آیت گزری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں قربانی کے معنی میں لیا تھا، کیونکہ یہ سورہ حج ہے اور جس کا اختتام ہونے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں حج کے احکام بیان کرتے ہوئے قربانی کا ایک احکام کو بیان کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کے جو احکامات ہیں ان میں سے قربانی کرنا ایک اہم رکن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اس کو بیان کیا تھا. یہاں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ منسکن یہاں قربانی کے احکام کے بارے میں ہے کہ قربانی کیسے کرنی چاہیے، اس کے کیا احکام ہیں، کیا شرائط ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کو بیان کیا ہے. فرمایا لکل امت جعلنا منسکن ہو، کہا ہم نے ہر امت کے لیے ایک عبادت کا طریقہ متعین کیا ہے. ناسکوہ، جس کو وہ کرتے ہیں. فلا ینازعنک فی الامر، تاکہ یہ آپ سے اس کے بارے میں نہ جھگڑیں. وادع الی ربک، اور فرمایا کہ آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے. انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک آپ راہ راستے پر ہیں، آپ ہدایت پر ہیں. یہ آیت نازل ہوئی، اصل میں جو کفار تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ان کا عجیب مسئلہ ہے کہ جس جانور کو قربان کر دے تو وہ حلال ہے، اور جس کو یہ قربان نہ کرے اور وہ خود اپنی موت مر جائے کا وہ حرام ہے. کا مردہ حرام ہے اور قربانی اگر اس کی وہ قربان کر کے کھا لے تو یہ حلال ہے. کا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ متعین کیا ہے. کہ رہا مردار کا، تو مردار تو پہلی امتوں میں بھی حرام تھا، اس امت میں بھی حرام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کے سوال کا جواب دیا ہے. ناسکوہ، جس کو لوگ کرتے ہیں. فلا ینازعنک فی الامر، تاکہ آپ سے ان کو اس معاملے میں نہیں جھگڑنا چاہیے. وادع الی ربک، اور فرمایا کہ آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے. کا ان کا کام ہے، یہ کرتے رہیں گے، اب سے پہلے بھی کیا ہے. کا اس لیے آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیے، آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے. انک لعلی ھدی مستقیم، فرمایا کہ آپ ہدایت پر ہیں. کہ آپ اس کا بھی فکر نہ کریں کہ یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں تو آپ کے دل میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو جائے. کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ راہ راستے پر ہیں. کہ اس لیے آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے رہیے. کہ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر یہ آپ سے جھگڑتے ہیں اس معاملے کو لے کر کے، فَقُل، تو آپ کہہ دیجئے اللہ اعلم، کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، بما تعملون، اس کے بارے میں جو کچھ تم کرتے ہو. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیجیے اور ان سے کہہ دیجیے اگر یہ پھر بھی جھگڑتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو تم کچھ کرتے ہو یا جو تم کچھ کہتے ہو. کہ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن. تاکہ انتظار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا. فیما کنتم فیہ تختلفون، اس کے بارے میں جس میں تم جدا جدا تھے، جس کے بارے میں تم الگ الگ رہتے ہو، جس میں تم مختلف ہو، جس میں اپنی رائے پیش کر رہے ہو، تاکہ اس میں رائے پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا فیصلہ کر دے گا۔ فرمایا الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں، تمہیں اس کا علم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے؟ ان ذالک فی کتاب، اور فرمایا کہ بے شک یہ سب نامہ اعمال میں موجود ہے۔ کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم بول رہے ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ نامہ اعمال میں لکھ رہا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور فرمایا کہ نامہ اعمال میں لکھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا میں تمام چیزوں کا احاطہ ہونا، کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ پر آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ آسان ہے۔ فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں کہ جس کی کوئی سند اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل نہیں کی ہے، کہ جس کی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کوئی سند تو نازل نہیں کی، کوئی دلیل تو اس کی پیش نہیں کی ہے، کوئی ثبوت پیش نہیں کیا ہے کہ کس بنیاد پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ کہ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، تاکہ ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہے، کہ ان کو جس کی عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کی، کہ ان کو اس کے بارے میں علم بھی نہیں ہے، اس کی خبر بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں۔ تو وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور فرمایا کہ گناہ گاروں کا کوئی مددگار نہیں ہوا کرتا ہے۔ کوئی آدمی گناہ کرتا رہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ امید لگا کر کے بیٹھا رہے کہ میری مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اور اصول یہ نہیں ہے کہ جو آدمی گناہ گار ہو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد بھی کر دے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اگر مدد کے طلبگار ہیں ہم لوگ، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے، تو ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی اور اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنا پڑے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، کا گناہ گاروں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، تاکہ جب کافروں کے سامنے ہماری صاف آیتیں کوئی پڑھ کر کے سناتا ہے، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تاکہ آپ پہچانو ان کے مشکل چہروں کو جو انکار کرنے والے ہیں، کا منکر کے کافروں کے چہرے کو دیکھو کہ ان کی رنگت بدل جاتی ہے، کہ جب وہ ان کے پاس قرآن کریم پڑھا جاتا ہے کہ وہ ترشرو ہو جاتے ہیں، کا چہرہ بنا لیتے ہیں، ان کی حالت بدل جاتی ہے، کہ وہ اتنے بدل جاتے ہیں یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، کہ قریب ہوتے ہیں کہ وہ پڑھنے والے پر حملہ کر دیں، قریب ہوتے ہیں کہ وہ حملہ کر دیں بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اس پر جو ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھ رہا ہوتا ہے، کہ ان کو اتنا ناگوار گزرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا ان کے سامنے پڑھنا کہ وہ اس حد تک اپنے چہرے کو بنا لیتے ہیں اور اپنے دل کے اندر اتنی نفرت کو پال لیتے ہیں کہ وہ قریب ہوتے ہیں کہ وہ حملہ کر دیں اس قرآن پڑھنے والے پر۔ قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، قل افانبئکم بشر من ذالکم، کیا میں تم کو اس سے بھی زیادہ بری چیز کے بارے میں خبر نہ دوں؟ کہ اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے کیا میں تم کو اس سے بھی بری چیز کے بارے میں خبر نہ دوں؟ اس سے بری چیز النار، وہ آگ ہے۔ فرمایا کہ یہ جو قرآن کریم پڑھ کر کے جو یہ چہرہ بنا لیتے ہیں اور اپنی حالت جو بدل لیتے ہیں، کہ ان کو اس کے بارے میں خبر دیجئے کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے آگ۔ اور فرمایا وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کافروں سے وعدہ کیا ہے کہ کافر لوگ جہنم میں جائیں گے، کہ تمہارا اس وقت کیا حالت ہوگی کہ جب جہنم میں ڈالے جاؤ گے، کہ تمہارا چہرہ کا اس وقت کیا ہوگا اور تمہاری نفرت کا اس وقت کیا بنے گا، کہ وہ بئس المصیر، اور فرمایا کہ وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال پیش کر رہے ہیں۔ مثال پیش اس لیے کی جاتی ہے تاکہ بات واضح ہو جائے، صاف سمجھ میں آ جائے۔ تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل کا ایک مثال، ایک کہاوت کہی گئی ہے، فاستمعوا له، کہ اس کو غور سے سنو، اس پر کان دھر کر کے سنو، کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ بے شک جس کو تم پکارتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا، تاکہ وہ ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، کہ جس کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو، جس کی عبادت کرتے ہو، کہ ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک مکھی کو پیدا کر دے، کہ وہ لو اجتمعوا له، اور کہا کہ اگرچہ وہ سارے اکٹھے ہو جائیں تب بھی وہ ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، کہ ایک نہیں بلکہ جتنے تمہارے معبودان باطلہ ہیں کہ سارے اکٹھے ہو جائیں
قطر بھی ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے. کہا یہ تو دور کی بات ہے پیدا کرنا. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، تاکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے، مکھی ان کے معبودان باطلہ کے پاس سے کوئی چیز اٹھا لے، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، کہ یہ اس سے چھین بھی نہیں سکتے، اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے. کہ ان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے. مکھی جو چیز ان کی لے کر کے